نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1714 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,75,964، سندھ میں 2,59,392، خیبر پختونخوا میں 73,515، بلوچستان میں 19,106، گلگت بلتستان میں 4,958، اسلام آباد میں 45,329، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,464 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 91,73,593 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,200 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,58,210 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,545 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 38 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 13,166 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,534، سندھ میں 4,411، خیبر پختونخوا میں 2,104، اسلام آباد میں 506، بلوچستان میں 200، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 309 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے 178 ووٹ حاصل کر لیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اہم ترین اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم کے لیے اعتماد کے ووٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان حکومت اور اتحادی جماعتوں MQM، GDA، اوقاف لیگ سمیت 180 سے زائد ممبران اجلاس میں شریک ہوئے۔ جماعت اسلامی کے رکن مولانا اکبر چترالی اور PTM کے رکن محسن داوڑ بھی اجلاس میں شریک ہوئے، تاہم اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد PDM نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور اس کے ارکان اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ اجلاس میں 2 نکاتی ایجنڈے کے تحت کارروائی ہوئی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم پر اعتماد کے ووٹ کی قرارداد پیش کی، جس میں کہا گیا کہ یہ ایوان دستور کے آرٹیکل 91 کی شق 7 کے مطابق وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ بعد ازاں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے گنتی کے بعد نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جب عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے 176 ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن آج ان کے 2 ووٹ زیادہ ہو گئے اور انہوں نے 178 ووٹ حاصل کیے۔ نتیجے کے اعلان کے ساتھ ہی ایوان وزیر اعظم عمران خان کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اب یہ نتیجہ صدر مملکت کو تحریری طور پر ارسال کیا جائے گا اور اجلاس برخاست کر دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اتحادیوں سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہے تو مر جاتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ زرداری دنیا بھر میں 10% سے مشہور ہے، اس پر فلمیں بنی ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے ایک زرداری سب پر بھاری، وہ رشوت دیتا اس لیے وہ بھاری ہے۔ چڑھے ہوئے قرضے بیماری کی علامت ہے، قوم کو اخلاقی تباہ کیا۔ کوئی ملک کرپٹ لیڈرشپ کے ساتھ خوشحال نہیں رہ سکتا۔ نواز شریف ملک کو 30 سال سے لوٹ کر ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے۔ فضل الرحمان ہمیشہ سے 2 نمبر آدمی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے NRO لے کر دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا۔ یوسف رضا گیلانی نے رقم واپس لانے کے لیے خط نہیں لکھا۔ عمران خان نے کہا سارے ڈاکو سمجھ رہے ہیں پریشر ڈالو یہ عمران خان NRO دے دے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے NRO لے کر دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا۔ نواز شریف زرداری سمیت اپوزیشن سمجھتی ہے مجھے بلیک میل کر لے گی۔ ان کی ایک کوشش ہے، جب سے ہم 2.5 سال سے حکومت آئی ہے، یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے NRO دیا تھا یہ بھی دے دے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک لوٹنے والوں کے کیسز عدلیہ اور نیب میں ہیں، میرا ان پر کوئی کنٹرول نہیں۔ عدلیہ اور نیب کو ان مقدمات میں سزا کے لیے جو مدد چاہیے فراہم کریں گے۔ میری ساری پارٹی میرا ساتھ چھوڑ دے پھر بھی تنہا لڑوں گا۔ کپتان ہوں، آخری گیند تک لڑنے والا ہوں اور آخری گیند تک لڑوں گا۔ کرپشن کے کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے اسپیکر صاحب، یہ سارے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر۔ آپس میں تو ان کا مکا تھا، اپنا نیب کا چیئرمین آپس میں مل کے کیسز ان کے بند کر رہا ہے۔ عدلیہ اس وقت کی عدلیہ وہ ان کے ہاتھ میں تھی، ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ وہاں $60 ملین آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے،
وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ. وہ یوسف رضا گیلانی جو یہاں سے سینیٹر بنا ہے, وہ پاکستان کا $60 بلین پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں, وہ جج کہہ رہا ہے کہ واپس لے کے آؤ. وہ کہتا نہیں جی میں نہیں خط لکھتا. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تحریک انصاف کی حکومت بہترین ہے، لیکن عمران خان اس ملک میں واحد امید ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد آمد کے موقع پر ذرائع ابلاغ قیامت کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے سینٹ میں حکومتی امیدوار کو ووٹ دیا اور کس نے نہیں۔ ہمارا یہی جھگڑا ہے کہ مخالف ووٹ دینے والوں کا علم الیکشن کمیشن کو ہونا چاہیے، اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ووٹ دینے والے کا علم ہونا چاہیے۔ قبل ازیں اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری نے کہا کہ وہ عوام کی توقعات زیادہ ہیں اور کارکردگی کہیں بہتر کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عمران خان اس ملک میں واحد امید ہے۔ اس کے علاوہ صرف سیاسی مگرمچھ ہیں جو ملک کو دبوچنا چاہتے ہیں تاکہ بچے کچے وسائل بھی ہڑپ کر سکیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن کو نامعلوم شخص نے جوتا دے مارا۔ اپوزیشن جماعتوں نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے اجلاس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے اور نون لیگی رہنما پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ اس دوران لیگی رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی کی، تاہم تحریک انصاف کے کارکنان نے لیگی رہنماؤں کے خلاف نعرے بازی کی۔ لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی کے کارکنان مشتعل ہو گئے اور شاہد خاقان عباسی کو دھکے دیے، مصدق ملک کا گریبان پکڑا گیا اور مریم اورنگزیب کو بھی دھکے اور گالیاں دی گئیں، جبکہ نامعلوم سمت سے کسی نے احسن اقبال کو جوتا دے مارا جو احسن اقبال کے سر پر لگا۔ تمام تر واقعے کی فوٹیج سامنے آئی ہے۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ احسن اقبال کارکنان کے نعروں کے جواب دے رہے ہیں، جبکہ نامعلوم سمت سے آنے والا جوتا ان کے سر پر لگتا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، تمہیں گلی کوچوں میں چلنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ سکھر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ صدر مملکت نے جعلی وزیر اعظم کی سمری پر ایوان کا جعلی اجلاس بلایا۔ عمران خان نے عدم اعتماد کے بعد پھر سے اعتماد کے ووٹ لینے کی بات کی ہے۔ ساری رات ممبر کے دروازے کھٹکھٹا کر حاضری لی گئی۔ وزیر اعظم کو کرپٹ ارکان کا ووٹ لیتے شرم نہیں آئی، ان کی 2018 کی اکثریت بھی جعلی تھی اور اب بھی جعلی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ شیشے کے گھر میں رہ کر کسی پر پتھر نہیں پھینکتے، حکومت شرافت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ عمران خان تو خود کرپشن کے بانی ہیں، وہ کس منہ سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے خود جائیداد بنائی اور 12 لاکھ میں بنی گالا کا محل ریگولرائز کرایا۔ پوری دنیا سے ہمارے تجارتی روابط کٹ چکے ہیں، اب یہ قوم مزید دھوکہ کھانے کو تیار نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے آج پھر سے اجلاس میں وہی پرانی باتیں دہرائیں۔ تعجب ہے کہ آج عمران خان نے پھر سے ریاست مدینہ کی بات کی۔ ملک خطابت سے نہیں چلا کرتے، جعلی حکمران آج ہیں کل نہیں۔ واضح اعلان کرتا ہوں، پی ڈی ایم آج کے اجلاس کو آئینی نہیں سمجھتی اور کرپٹ حکومت کے خلاف فیصلے کر چکی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان الیکشن کمیشن سے پہلے صنعت یافتہ ووٹ چور ہیں، یہ دھن چھٹے گی تو تمہاری داستانیں سامنے آئیں گی۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، جب یہ پہلے پارلیمنٹ میں تھے یہی کرتے تھے، آج حکومت میں ہے تو وہی کچھ کیا۔ آج انہوں نے جھوٹا اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے۔ اسلام آباد میں واقع سندھ ہاؤس پہنچنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ زہرانی سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ احسن اقبال پر جوتا پھینکا گیا، آپ خود تو سیکیورٹی حصار میں ہوتے ہیں، یہ سیکیورٹی بھی جلد ختم ہو جائے گی، آپ کی گردنوں کے اوپر سر بھی خالی ہے۔ مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے، نون لیگ اخلاقیات کی جماعت ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایوان میں جو کچھ ہوا، چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، آپ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ابو بچاؤ مہم کی انہیں ضرورت نہیں، خود ابو کو مقابلے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑا۔ بیٹا بچاؤ اولاد بچاؤ مہم پاکستان نے آج دیکھی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ اقتدار کیا چیز ہے، آج انہیں ہاتھوں سے اقتدار جاتا ہوا محسوس ہوا، یہ ایک سیٹ کی مار ہے۔ یوسف رضا گیلانی ایک سیٹ کیا جیتے، ان کے دماغی توازن ہل کر رہ گئے، پاگل پن کا شکار ہو گئے، صبح گئے کہ شام گئے، آنے والے دنوں میں ان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔